میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے، میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں، میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں، وہ چراغ راہ وفا ہوں میں، وہ چراغ راہ وفا ہوں میں کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں۔ انسانس چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ زندگی ہٕنٛز نعمت ٹٲٹھ آسان تہٕ اَتھ جدوجہدس منٛز چھُ یہِ امیُک تجربات، حالات، کامیٲبی، ناکٲمی، حوصلہٕ مندی، آرزو، جستجو، آش تہٕ تڑپ، یِہے چھِ امِچ موٗل حقیٖقت۔ فی ذاتی ہی روٗد مےٚ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن ولولن، جذبن، تبدیٖلین، خاموشین، احساسن تہٕ تلاشن ہُنٛد ژُکھ تہٕ یِمے بنے میانہِ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن سفرن ہٕنٛدۍ نشانہٕ تہٕ مقصد تہِ۔ یہِ لوٗبہٕ وۄنۍ زندگی ہُنٛد انہار چھُ بعضے کٔنڈۍ دۄپھن نالہٕ متہِ رٹناوان تہٕ بعضے نمناس وطن بوسہٕ دِوان۔ دراصل چھِ یہِ زندگی انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ امتحانی مرکز، یوٚدوے اتھ امتحانس منٛز کامیاب سپدِ تیٚلہِ ونو رٕژ عمل ورتٲوُن تہٕ صبر کرُن چھُ امیُک لُبہِ لُباب۔ علم چھُ سۄن صندوٗقس برُن، انسان ہیٚکہِ تارکن رز ترٲوِتھ، غٲبی چیٖز دٔریافت کٔرِتھ، نویٖنہٕ چیٖز بدِ کٔڑِتھ، یہِ ہیٚکہِ عالمہِ انسانیت خٲطرٕ واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ تہِ پرٲوِتھ، یوٚدوے یہِ نوٗر آسٮ۪س حٲصِل سپدمُت۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ طبی سائنس میٲنۍ پیشورانہ زندگی، زبان، تہذیب، ادب، تمدن تہٕ ثقافت، میون شوق چھےٚ میانہِ زٕ بجہِ ذمہٕ دٲری۔ طبیعت، مزاج تہٕ ماحول مطٲبق یا مقصد زندگی گزارٕنۍ۔ نیکی ہُنٛد جذبہٕ، سماج کِس نبزس پٮ۪ٹھ اتھ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن جذباتن تہٕ احساسن ہٕنٛز ترجُمٲنی چھےٚ میانہِ شٲعری تہٕ نثر پارن ہُنٛد مقصد۔ یہِ سورُے روٗد وِزِ وِزِ میانٮ۪ن تقریرن منٛز لفظن ہٕنٛز زیٖنت تہٕ پاکیزگی ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز عوامس آیتھن۔ یہِ انداز تہٕ اسلوٗب چھُ بنی نوا انسان سٕنٛزِ خدمت کرنٕچ اکھ کوٗشش۔ میانہِ زندگی ہُنٛد سفر چھُ یِمن دۄن ذمہٕ دٲرین ہُنٛد خوٗبصوٗرت امتزاج، انٹرفیس، تہٕ اتھ منٛز توازن پٲدٕ کرُن اوس کروٗٹھ مگر میوٗٹھ تہِ۔ کانٛہہ شخص چھُنہٕ ژوٚنٛگ بنٛد کمرس منٛز ژوٗرِ تھاونہٕ خٲطرٕ زالان بلکہِ مزیٖد گاشراوان باقٕے جاین۔ ادب برائے زندگی، عظمتِ سخن تہٕ معیٲری ادبٕچ تشہیر چھِ سٮ۪ٹھاہ اہم۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔
نہ میں چاند ہوں کسی شام کا، نہ چراغ ہوں کسی بام کا، میں تو راستے کا ہوں ایک دیا، مجھے آپ کیسے مل گئے۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی۔ ناظرین آداب، عکس خوشبو عنوان کے تحت ایک میزبان کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آغاز میں ہی ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہونے کا موقع ملے جسے ہمہ جہت کہنا بھی کم تر قسم کا ایک اظہار لگے گا جب اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ شجاع خاور کا ایک شعر ہے کہ کہاں سے ابتدا کیجے بڑی مشکل ہے درویشو، کہانی زندگی بھر کی اور جلسہ رات بھر کا ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ یہ باعث صد افتخار ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہونے جا رہا ہوں جس کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو اپنے اندر ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ مضمون ہے۔ ڈاکٹر امین تابش، میرے خیال سے یہ نام ہی اپنے اندر ایک مفصل تعارف ہے، اور آج جب ہم عکس خوشبو کے اس نذرانے کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے خیالات، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی سعی کر رہے ہیں، تو میزبان کو اپنی خوش قسمتی پہ رشک کرنا چاہیے۔ میرے لیے بڑی خوشی کہ آپ تشریف فرما ہے اور مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہے، اور ایمانداری سے بات کروں تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں اس گفتگو کو کس طرح سے ترتیب دوں کہ وہ ساری چیزیں آ سکیں جو آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن آغاز میں تھوڑا سا ایک تعارفی سلسلہ یہ کہ کوئی ایسی بات جو میں کہنے کی جسارت ہی نہ کر سکوں اور جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اسے ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں، بسم اللہ وہاں سے کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ امین صاحب، یہ میرے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس ناچیز سے محو گفتگو ہیں۔ آپ نے جو ایک شروعات کی اس گفتگو کی، میں یہی کہوں گا کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور انسان اللہ کی ایک عظیم شاہکار ہے۔ میں نے بچپن سے آج تک جو بھی حاصل کیا ہے یہ بس اللہ کی مہربانی ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ بات یہی ہے کہ علم جو ہے، علم حاصل کرنا، یہ بچپن سے مجھے ایک تجسس تھا، شوق تھا، جنون تھا کہ میں علم حاصل کروں۔ مجھے دولت کا نہ کبھی یہ چاہت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ دوسری بات کہ علم کے ساتھ سائنس کا بھی ایک اہم رابطہ ہے جو عام لوگ شاید نظر انداز کرتے ہیں۔ علم اور سائنس کو جوڑنا ہے۔
علم چونکہ آپ کو روشنی دیتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرح من الظلمات الی النور، لیکن سائنس جو ہے اس کا ایک اپنا اہم رول ہے. ہماری ہر ایک زندگی کے پہلو میں سائنس گھس چکا ہے، اس سے کسی کو انکار نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں، آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں، آپ کوئی بھی جو علوم ہیں ان میں سائنس کا ہونا ضروری ہے. چونکہ میرا ایک جو پیشہ ورانہ زندگی ہے وہ سائنس سے ہی وابستہ ہے. ہیلتھ کیئر، کیونکہ پرائمرلی میں ایک فزیشین ہوں، اور میڈیکل ایجوکیشن میں بھی میرا بہت وہ دلچسپی رہی ہے. اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں بھی بہت محنت کری ہے. آپ نے دلچسپی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں اس کو ایڈ کروں گا کہ آپ کا کنٹریبیوشن بھی رہا ہے جو نہایت ہی قابل فخر اور قابل تعریف بھی ہے اور قابل ستائش بھی، اور جس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے. فارملی ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب شخصیات کے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ مختلف فیلڈز میں ہوتے ہیں تو کوئی ایک پہلو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. اب ایک عجیب سا اتفاق ہے، آپ طب کے اس شعبے سے زندگی بھر آپ وابستہ رہے، اس میں ایک انتظامی سطح پہ بھی آپ نے کام کیا، یہاں سے آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور پھر آپ کا ایک جس کو آپ کہیں گے ایک ریلیجس پرسنالٹی بھی ہے. تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کبھی کبھار کہ یہ جو تین چیزیں بیک وقت، ایک تو بہرحال انسان کی شخصیت کا بنیادی حصہ ہیں جو اس کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، لیکن شاعری اور میڈیکل سائنس یہ ایک عجیب قسم کا امتزاج؟ یہ بہت اہم سوال پوچھا آپ نے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، جب میں کوئی 10-11 سال کا تھا تب سے مجھے شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور یہی میرے گھر والے بھی چاہتے تھے. لیکن ایک ادبی ماحول تھا گھر میں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں، نانی حال ہے، وہ بھی وہاں بھی یہی حال تھا، علم اور ادب کا گہوارہ مرکز. اس سے مجھے ایک انسپریشن ملی، وہ انسپریشن کہ میں کچھ لکھوں، اور میں خاص کر یہ جو شاعری وغیرہ ہے اس کا شوق مجھے وہیں سے پیدا ہوا. جو یہ اب ایک امتزاج ہے سائنس اور لٹریچر کا، آپ یہ یقین کر لیجیے گا یہ میرے بچپن سے ہے، کیونکہ 12-13 سال کی عمر میں نے لکھنا شروع کیا، کچھ شعر بھی کوشش کری. جب میں 15-16 سال کا تھا تو پہلی غزل میں نے لکھی اور وہ پبلش بھی ہو گئی. 17 سال کا تھا تو ریڈیو کشمیر میں اس کا موقع ملا، ان دنوں اوتار کشن رہبر صاحب تھے تو انہوں نے موقع دیا، میں نے وہاں وہ ریسٹ کی، میں نے وہاں پڑھی اپنی وہ پہلی غزل. لیکن یہ جو امتزاج ہے سائنس اور لٹریچر، شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ میں نے کچھ بنایا نہیں، میں نے کچھ اپنی طرف سے اس کے لیے محنت نہیں کری. جب بھی لکھنا چاہا تو اللہ کی مدد سے وہ فلو ایک آتا تھا، آپ اس کو پریمونیشن کہیں یا انسپریشن کہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے. اور اللہ کی یہ دین جو آپ کے ساتھ رہی، اس کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں ایک تو آپ کے سامنے ہیں، اور ایک بہت بڑی دنیا ہے جو مستفید ہوئی ہے آپ کے علمی تجربات کے حوالے سے. کیونکہ آپ کا زندگی بھر کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ رہا، آپ انتظامی سطح پہ بھی اس میں رہے، اور کسی حد تک ایک ریسرچ کا جو ایک سلسلہ ہے، تحقیق کا سلسلہ، وہ وہاں بھی آپ نے قائم رکھا. حالانکہ وہ بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے یہاں، لوگ اس پروفیشن میں آ کے پھر پریکٹسز کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ سے یہ جسارت کر سکتا ہوں پوچھنے کی کہ یہ جو سفر آپ کا رہا، جس میں خاص کر آپ کا سکمز کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے، جہاں پہ آپ بہت دیر تک اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے،
تھوڑا سا اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک میں خود سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، اس لیے یہاں زانو ادب تا کر کے تو ویسے ہی ہوں، لیکن دامن پھیلا کے بھی بیٹھا ہوں. میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول سے کری ہے. ان دنوں اسکول کی بلڈنگز خستہ حال، ٹاٹ بچھائے ہوتے تو، اور لوگوں میں شوق نہیں ہوتا تھا اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کریں. چونکہ میرا تعلق ادبی علمی گھرانے سے تھا تو یہ باعث مسرت ہے کہ میں ان چند لڑکوں میں، ان چند بچوں میں شامل تھا جنہوں نے اسکول میں داخلہ لیا. ہر سال فرسٹ پوزیشن آتی تھی، فرسٹ سے لے کر 8 تک، پھر 9th اور 10th جو کلاسز ہیں وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں ہی ہوئی. عجیب سا اتفاق ہے، یہ فرسٹ پوزیشن والے اکثر ڈاکٹر ہی بن جاتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ یہ بھی ماشاءاللہ ایک حسن اتفاق ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ شاعر ادیب بنے، اس لیے ہم وہ والی کریڈیبلٹی کچھ ادبی حلقوں کے حصے میں بھی آئی ہے. پھر 9th اور 10th کلاس بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھائی کری. اور ایسا ہوتا تھا، یہ شاید اللہ کی یہ خدا داد صلاحیت ہے، جب کبھی ٹیچر نہیں آتے تھے کلاس میں تو مجھے کہا جاتا تھا آپ کلاس لے لو. خاص کر میتھمیٹکس میں نے کلاسز لیے ہیں. تو اس کے بعد جو سفر 11ویں اور 12ویں کا اگین یہیں کشمیر میں ڈگری کالج میں ہوا ہے، اور بہت اچھے ٹیچرز تھے ان دنوں جو بہت سنسیئر تھے. وہ بچوں میں، لڑکوں میں پوری وہ کوشش لگاتے تھے کہ یہ آگے جا کے سونا بنے، ڈائمنڈ بنے. شاید ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں کہ بہت اچھے ٹیچر ملے. فرسٹ سے 12th تک، 12th کے بعد ایڈمیشن ملا گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں، اور فرسٹ ٹائم انٹرنس ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوا. اس سے پہلے صرف انٹرویو کی بنیاد بیسس پر سلیکشن ہوا کرتا تھا. اکیڈمک میرٹ جو 12th کا ہوتا تھا. ہاں بالکل بالکل. لیکن جو یہ شاید میری خوش قسمتی اللہ کا کرم ہے کہ ریٹن ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوا، انٹرنس ٹیسٹ، تو آسانی سے میری سلیکشن ہو گئی، اور 6th پوزیشن جموں کشمیر میں ان دنوں. ماشاءاللہ. اگر یہ ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا، انٹرنس ٹیسٹ نہیں، شاید اتنے انفلوئنشل نہیں تھے کہ ڈاکٹری کی سیٹ مل سکتی تھی. اس کے بعد میڈیکل کالج کے 5-6 سال ٹریننگ میں رہے. پوسٹ گریجویشن کے لیے مجھے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جانا پڑا دلی. اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایشیا کا سب سے بہترین انسٹیٹیوشن، میڈیکل یونیورسٹی، ہاسپٹل، طب بھی اور آرٹس بھی. وہاں ٹرننگ پوائنٹ ہوا میری زندگی کا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں، خاص کر میڈیکل سائنس اور ریسرچ کا جو میرے ذہن میں آ گیا، یہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میڈیکل آف سائنسز کی دین ہے. بالکل. اور وہاں آپ کو بتاؤں امین صاحب، میں 2nd ایئر پوسٹ گریجویشن میں تھا، اور مجھے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی انہوں نے دی کہ آپ ایک میڈیکل جرنل کے ایڈیٹر بنیں. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی جو میں نے بہت خوش اسلوبی سے نبھائی، بہت محنت کری، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. اور وہاں جو سائنٹسٹس تھے، پروفیسرس تھے، فیکلٹی تھی، وہ بین الاقوامی سطح کے سائنٹسٹس تھے، ریسرچرس تھے. ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھا. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں، جو لگ بھگ 3 سال گزارے. تو وہاں ایک جرنل سٹارٹ کیا. فرسٹ ٹائم وہاں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں کوئی میڈیکل جرنل نہیں پبلش ہوتا تھا. اس کے بعد وہیں پر انہوں نے ایک اور بڑی رسپانسبلٹی دی کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس ایمز میں ہو. میں ابھی پوسٹ گریجویشن ہی کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ طالب علم، اور وہاں یہ رسپانسبلٹی دی گئی، مجھے سونپی گئی. یہ کانفرنس شاید ایمز کی ہسٹری میں ایک یادگار کانفرنس رہی. ایسا ہوا کہ وہاں جو ڈائریکٹر صاحب تھے
تو انہوں نے ایک پرسنل لیٹر لکھا کہ تابش یو ہیو براٹ لارلز ٹو ایمز. اور جب ویلیڈکٹری فنکشن تھی, مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا ویلیڈکٹری فنکشن ہو رہی تھی, تو آل آف اے سڈن وہاں کی ڈین نے آڈینس کو بتایا, جو انٹرنیشنل آڈینس تھی, کہ تابش کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن دی جائے ہو جائے. کیا بات, کیونکہ اس نے ایک فلالس میں یہ والا فلالس پرفیکٹ کانفرنس کری جو ایمز کی ہسٹری میں شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی. تو وہ اسٹینڈنگ اوویشن مجھے بہت سالوں تک, گونج مجھے لگتا ہے کہ آج تک میں آج بھی اسے محسوس کر سکتا ہوں, اور آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ دیٹ ہیز بین اے پراؤڈ مومنٹ دین, اینڈ دیٹ از اے پراؤڈ مومنٹ ناؤ, اینڈ دیٹ ول کنٹینیو ٹو بی اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس جو بھی اس سرزمین سے وابستہ ہیں. ریسرچ کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارے یہاں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, ریسرچ پیپرز کا لکھنا, پھر اس کی پبلیکیشن انٹرنیشنل لیول کے میگزینز میں یا میڈیکل سائنس کے حوالے سے. آپ کا اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے کیا؟ یہ ایمز کی دین ہے یا یہ پہلے سے ہی کہیں آپ کی طبیعت میں تھا؟ دونوں چیزیں. لیکن ایک اور پڑاؤ تھا میری زندگی میں. ایمز کے بعد مجھے انگلینڈ جانے کا موقع ملا ہائر سٹڈیز, اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو جو کچھ ایمز میں سیکھا تھا وہ بنیاد بنی, بیسس بنی, فاؤنڈیشن بنی. لیکن جو ایڈوانسڈ ریسرچ ہے وہ میں نے انگلینڈ میں سیکھی. اور کتنا دورانیہ تھا اس کا انگلینڈ میں جو آپ کا قیام؟ 2 سال وہاں پر. تو اور جو وہاں ایڈوانسڈ ریسرچ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, مجھے وہاں بھی ایک اچھے استاد, اچھے گائیڈ ملی. اس کا نام تھا ڈاکٹر الیگزینڈر مکارا. وہ برٹش میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے, اور ساری دنیا میں اس کا نام ہے, چرچا ہے. وہ میرا پرسنل وہ گائیڈ بھی رہا, سپروائزر بھی رہا. لیکن وہی نہیں, جو بھی وہاں فیکلٹی تھی مکارا صاحب کے علاوہ, ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملا. یہاں ایک بات کہنی ضروری ہے کہ جو یہ برطانیہ ہے, خاص کر انگلینڈ, اصلی انگریز انگلینڈ میں رہتے ہیں. بہت سوفسٹیکیٹڈ, ہائیلی سویلائزڈ, ڈیسنٹ اور فوکسڈ. کسی کو کوئی کام دو وہ اپنے آپ کرے گا, کوئی سپرویژن کی وہاں ضرورت ہے ہی نہیں. They don't have a written constitution. بالکل. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ اگر سوئی پر ہے کہیں کسی آرگنائزیشن میں 9 بجے سے 5 بجے تک, 8:45 بجے people will be. He is there on the job. اور کوئی سپروائزر نہیں. کیا بات ہے. اچھا, وہاں ایک تحریک مجھے ملی کہ ایڈوانسڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے, لازم کیوں ہے. اس میں ٹاپکس کیا رہے آپ؟ ہاں وہ بھی بتاؤں گا. ان دنوں ایک تحریک چلی انگلینڈ نہیں ساری دنیا میں, ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈاکٹرس کے پاس پیشنٹ آیا, اپنے تجربے کی وجہ سے وہ اس پر وہ ان کو کوئی دوائی لکھتا تھا یا کوئی انٹرونشن پروسیجر ہوتا تھا. لیکن جو وہاں وہ تحریک چلی کہ اب ڈاکٹر کے پاس وہ چوائس نہیں ہے کہ پیشنٹ آئے گا اور وہ اپنی چوائس کا لکھے گا یا اپنی تجربے کی وجہ سے وہ لکھے گا. وہاں یہ تحریک چلی کہ ڈاکٹر وہی دوائی لکھ سکتا ہے جس کا ریسرچ کی وجہ سے ایفیکٹونیس سرٹیفائیڈ ہو. تو اس تحریک کا بانی تھا پروفیسر ڈیوڈ سیچٹ, یا سیکٹ بھی اس کو کہتے ہیں. وہ پروفیسر ڈیوڈ سیچٹ ایک بار ہماری یونیورسٹی میں اگر مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا, جس نے انٹروڈیوس کری یہ تحریک. تو میں بھی اس کا ایک حصہ بن گیا وہاں, ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کا. یہ ایک پہلو تھا ریسرچ کا. دوسرا وہاں جو لیڈ ملی مجھے ریسرچ میں, اس کو کہتے ہیں ہیلتھ سروسز ریسرچ. کہاں کون سی ہیلتھ فیسلٹی دینی ہے لوگوں کو,
کہاں کون سی انٹرونشن چاہیے پیشنٹ کیئر میں، کون سی چیزیں فعال ہیں، کون سی چیزیں ابنڈن کرنی چاہیے جن کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یونائٹڈ کنگڈم کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ دنیا کا ان دنوں سب سے بہترین کیونکہ وہاں 100% کوریج ہے لوگوں کو، ہیلتھ کوریج، وہ غریب ہو امیر ہو سب کو۔ یہی ایک واحد کنٹری ہے جہاں یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر وہاں ان دنوں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی اور چیزیں ہیں، مثلا دل کی بیماریاں ہیں، کینسرز ہیں، اس پر بھی مجھے ان گریٹ سائنٹسٹس کے ساتھ موقع ملا کام کرنے کا، اور میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق لٹل بٹ کنٹریبیوٹ کیا، اور ان دنوں 2 سال میں 5 ریسرچ پیپر پبلش ہوئے۔ وہاں بھی میں اسٹوڈنٹ ہی تھا۔ بہت ہی بڑی بات ہے 5 ریسرچ پیپر، اور اس ٹف ٹائپ آف کمپٹیشن میں جہاں ورلڈ کا جو بیسٹ ہے وہاں پہ۔ لیکن ایک بات اور، جب میں انگلینڈ میں تھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یورپ اٹ سیلف سب انگریزوں کے یہ ملک ہیں، ممالک ہیں، جو میں نے وہاں ایجوکیشن سسٹم دیکھا، نرسری سے لے کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹریٹ لیول تک، وہ اتنا فعال ہے، ڈائنمک ہے، افیکٹو ہے کہ وہاں جا کے مجھے یہ میں نے چاہا کہ میں فرسٹ پرائمری میں ایڈمیشن لے لوں، نئے سرے سے پڑھوں۔ لوٹ ماضی کی طرف اے گردش ایام، ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بجائے خود ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ، چونکہ آپ بنیادی طور پہ ڈاکٹر ہیں، آپ ادیب ہیں، شاعر ہیں، منتظم رہے ہیں، لیکن اگر مجھے ایک لفظ کا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے کہ آپ کی شخصیت کا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ علم دوستی ہے، جو وہ شاید بچپن سے رہی ہے، آج تک قائم ہے، جبکہ آج وہ موقع آیا ہے جو باقی لوگ آپ سے استفادہ کر لیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بنیادی فرق اس علمی ماحول کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا علمی ماحول اداروں کی 4 دیواری تک محدود رہ جاتا ہے، اور وہاں جو علم دوستی ہے وہ ہر گلی کوچے گھر آنگن تک پہنچتی ہے؟ جی، اس میں سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ جو یورپ ہے یا ویسٹ جس کو آپ کہیں گے، وہاں کانسیپٹ ہے نالج بیسڈ سوسائٹی۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کا قائل ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، نوکری کے لیے نہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، دنیا ہاں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے، اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ ان کا ایک یہ اصول ہے کہ یو شوڈ بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ۔ آپ کا ریلیجن کچھ بھی ہو، آپ کرسچن ہو، مسلم ہو، جیو ہو، اس کے ساتھ وہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے وہاں، لیکن آپ ایک اچھے انسان ہوں، وہ ان کا ایک۔ دوسری چیز جو وہاں ہے، کانسیپٹ آف سول سوسائٹی، دے ہیو ایوالوڈ ایز اے سول سوسائٹی، جو مشرق میں نہیں ہے۔ ہم انڈیویجول لیول پر کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کلیکٹ اجتماعی طور پر ہمارے فیلیئر زیادہ ہے۔ بالکل، اس میں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ تعلیم، یہاں جو تعلیم ہے مشرق میں وہ صرف نوکری، جاب اورینٹڈ، لیکن جاب ہی چاہیے، آپ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں ایک اچھا انسان بننے کی۔ تھرڈ چیز وہ جو ہے وہ یہ جو میں نے کہا سول سوسائٹی، وہ دے ہیو ایوالوڈ ایز اے سول سوسائٹی، ان کو ہر ایک چیز اجتماعی طور مفید لگتی ہے، انڈیویجول لیول انٹرسٹ جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایشو ہو نیشنل لیول پر ایجوکیشن کا، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ جو ہے یہ ویسٹ میں پرائیورٹیز، ٹاپ پرائیورٹیز۔ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ کوئی الیکشن کے لیے مینیفیسٹو دے رہے ہیں، اس میں آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایجنڈا سب سے پہلے، سب سے ٹاپ پر رکھنا ہے۔
اور اس پر ڈسکشنز ہوتے ہیں اور ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں وہاں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا گورنمنٹ ہے وہ کسی چیز کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے پبلک ڈومین میں لاتے ہیں, پبلک کو انفارم کرتے ہیں. سو پبلک از انفارمڈ, دے سیک سجیشنز فرام پبلک, اور اس کے بعد اس پر فردر ڈسکشنز ہوتی ہیں جب میجارٹی آف دا پبلک اس ایک ڈیسیجن کو سپورٹ کری تب وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. ایک کانسنسس جس کو آپ کہیں گے, بلکہ جہاں پہ آپ اگر کسی چیز سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں وہ اتنا مہذب طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ ذاتی قسم کے لڑائی جھگڑے میں تبدیل نہیں ہوتا. یہ بجائے خود اگر آپ کی جو انگلینڈ میں جو آپ کا قیام رہا ہے 2 سال کا, اگر اس پہ بات کرنے بیٹھیں ہم اور جس قسم کے آپ کے وہاں پہ ایکسپیرینسز رہے ہیں تو 2 گھنٹے اس کے لیے چاہیے ہمیں. مجھے آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کی طرف آنا پڑے گا. آپ کی جو پروفیشنل لائف رہی ہے بحثیت ایک ڈاکٹر کے, بحثیت ایک منتظم کے, شاید میرے اس مشاہدے سے آپ اتفاق کریں کہ اس کا ایک گولڈن چیپٹر ہے جو آپ کا سکمز کے ساتھ جو آپ کی وابستگی رہی, خاص کر وہاں کی جو انتظامی ذمہ داریاں آپ نبھاتے رہے کافی سال تک. اور بلکہ اس میں اس بات کو شامل کیا جانا چاہیے کہ جب تک آپ وہاں تھے تو علمی اور ادبی حلقوں میں ہمارے یہاں کشمیر میں ایک یہ احساس تھا کہ سکم کے دروازے صرف ایک دستک پہ کھل سکتے ہیں کسی بھی علم دوست کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر امین تابش وہاں پہ ہے. وہ جو ایک انسٹیٹیوشن ایک بڑی تمناؤں کے ساتھ جس کا قیام عمل میں آیا اور جو بڑا کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے, گریونسز بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی, آپ کا اپنا ایکسپیرینس اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ اس کو میں اپنے انگلینڈ کے پیریڈ سے جوڑنا چاہوں گا. جو ویسٹ میں کانسیپٹ ہے ہیلتھ کیئر یا میڈیسن کا, وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کسی بھی عہدے پر ہوں, یو آر ناٹ ابو لا, نہیں, یو آر بینگ واچڈ, مانیٹرڈ, ایویلویٹڈ, اسیسڈ ایوری ڈے اینڈ اپریشیٹڈ آلسو, اینڈ اپریشیٹڈ. اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے یو آر اپریشیٹڈ. اگر آپ کام کرنے میں ناکام رہے یا خامیاں رہی, آپ کو سمجھایا جائے گا پہلے مہینے, دوسرے مہینے, تیسرے. اگر آپ ان کے معیار پر نہیں اترتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پروانہ دیا جائے گا, گولڈن ہینڈ شیک. ہاں, ایچ اینڈ ایوری پرسن, اسٹوڈنٹ سے لے کے وائس چانسلر تک, ہسپتال میں نرسنگ آرڈرلی سے لے کے ڈائریکٹر تک, ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل فار وٹ دے ڈو اینڈ وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. لیکن اپریسیشن بھی اتنا ملتا ہے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سلیکشن کیسے ہوتے وہ ڈپینڈ کرے. اب آپ وہ دیکھیں گے ہمارے یہاں کیا خامیاں ہیں. مشرق اور مغرب میں بہت ڈیوائڈ ہے, خلیج ہے. وہاں اگر کوئی پوزیشن پر کسی کو سلیکٹ کرنا ہے, لیٹ اس سے کسی بڑے عہدے کا, بڑے انسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹر یا وائس چانسلر, ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے, اس میں ایک کنڈیشن لکھی ہے, آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے, ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے. ہاں, انکلوڈنگ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے اس میں کتنے بلیک ڈاٹس ہیں. بلیک ڈاٹ مینز آپ نے کوئی وائلیشن کری ہے, ایک کو اگنور کیا جائے گا, دوسرے پر آپ کو مرسی تھوڑا سا وہ دے دیں گے, لیکن اگر 3 ڈاٹس ہیں آپ کو نوکری نہیں ملے گی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہاں سلیکشن پروسیس ایسا ہوتا ہے, آپ نے اپلائی کیا, پھر اسکریننگ کمیٹی ہوتی ہے, وہ اسکرین کرتی ہے اور دیکھتی ہے ایلیجبلٹی. اس کے بعد ایک اور کمیٹی آتی ہے, یہ کمیٹی نہیں, وہ آپ کو انٹریکشن کے لیے بلاتے ہیں. آپ کو کہیں گے آپ پریزنٹیشن دو, 5 منٹ کا, 10 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا. اس کے بعد تیسری کمیٹی آتی ہے جو آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. یہ تینوں ڈفرینٹ اپنی اسسمنٹ ایویلویشن دیتے ہیں. اور اگر آپ ایک سویپر کے بیٹے ہو اور کوئی اور پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, اگر سویپر کے بیٹے میں میرٹ زیادہ ہے اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں کی بات کچھ اور ہے, اسی لیے یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسٹرانگ نہیں بن پا رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. اگر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں
کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کسی کو شوق ہوا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, حادثے کا شکار ہو جائے کوئی, بالکل 50 یا 100 میٹر کی دوری پر ایک میڈک ہوگا, پیرامیڈک, اس کے پاس بائک ہے, اس کے پاس فرسٹ ایڈ ہے, تو ہی ول اٹینڈ دیٹ پرسن امیجیٹلی. اگر اس کو ضرورت پڑے گی کہ نہیں میں خود نہیں کر سکتا ہوں, ایٹ لیسٹ فرسٹ ایڈ دے کے اس کے بعد ایمبولینس کو بلائیے. ایمبولینس از اویلیبل مینز وہاں نوٹ ہوتا ہے کس ٹائم پر آپ نے ایمبولینس کو بلایا اور اس کو آپ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا, اور وہ ایمبولینس آپ کو ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹل میں لے جائیے. اور وہاں کی جو ایمبولینسز ہیں وہ منی آپریشن تھیٹر ہیں. آپ کا وہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں ہے, انکلوڈنگ مائنر پروسیجرز بھی اس میں ہوتے ہیں. اب اس کمپیریزن میں ہم اپنے ساتھ دیکھیں تو یہی کہا جا سکتا ہے این خیال است و محال است و محال است. تو لیکن اس کے باوجود بھی اس بات پہ بہرحال اطمینان کرنے کی گنجائش ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوا انفراسٹرکچر وائز اور جس طرح سے میڈیکل فیسلٹیز بتدریج ان میں اضافہ ہوا ہے, جس میں سکم جو ہے وہ اس ایک سمبلائز کرتا ہے اس ڈیولپمنٹ کو. میں بار بار اس طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں اس کے حوالے سے امیدوں کا گریب جو ہے وہ بہت اونچا ہے, اور آپ کا براہ راست تعلق رہا ہے وہاں سے. جو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے یہ 1975 میں کنسیو ہوا, تو اس پر بہت ساری وہ کنسیپچول پلاننگ ہوئی جس میں پروفیسر اجیت ناگپال کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے, اور پروفیسر علی محمد جان. ان دونوں نے پوری مطلب اس میں جان ڈال دی پلاننگ میں. رنگ بھر دی. ہاں, پلاننگ جب اچھی ہو تو چیز بھی اچھی آئے گی. گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یہاں انہوں نے شروعات ہی کری, کنسیپچول پلاننگ دے دی اس انسٹیٹیوشن کی. ایکچولی یہ ان دنوں شیخ محمد عبداللہ پاور میں نہیں تھے. انہوں نے سوچا تھا کہ ایک اس علاقے میں 150 بستروں والا ایک ہاسپٹل بنا دے, لیکن جب شیخ صاحب نے یہ دیکھا کہ نہیں جی یہ بہت اچھا کام چل رہا ہے, اسکوپ بہت ہے, اس نے کہا نہیں جی ہم 500 بیڈڈ ہاسپٹل بنائیں, اور اس کے لیے اس نے خود ہی چندہ جمع کرنے کی بہت کوشش کری. جو پرائمری ایکسپینڈیچر اس پر وہ صرف ڈونیشنز پر تھا, لیکن کوئی 20 سال تک یہ آٹونومس انسٹیٹیوشن رہا. آٹونومی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہاں آسان ہو گئی, ورنہ آپ کو ہر ایک چیز میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس, بیوروکریسی وغیرہ, ریڈ ٹیپ. تو سکمز 1982 دسمبر میں کمیشن ہوا. پہلے 100 بستروں سے شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ پہلے OPD شروع کیا, آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ, اور آہستہ آہستہ وارڈز انٹروڈیوس کیے گئے, اور لاسٹ میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس ہوا جس کو کیجولٹی کہتے ہیں عام اصطلاح میں. جو بھی سبسیکوینٹ ڈائریکٹر آئے ناگپال صاحب کے بعد, لائک پروفیسر آنند تھے. پروفیسر آنند آلریڈی ایمز میں ڈین تھے اور ان کو یہاں لایا گیا ڈائریکٹر. انہوں نے اکیڈمکس انٹروڈیوس کیا. ناگپال صاحب نے انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ دیا. پھر جو آنند صاحب تھے انہوں نے اکیڈمکس دیا. بالکل. آنند صاحب کے بعد ایک اور لیجنڈری شخصیت پروفیسر سید ظہور احمد, وہ آلریڈی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے پرنسپل رہ چکے تھے, تو وہاں سے اس کو, اور وہ بھی بہت اکیڈمک اورینٹڈ بندہ تھا. ایز ایڈمنسٹریٹر اس کو زیادہ وہ پریشانی نہیں, کیونکہ جو وہاں سسٹم بنا تھا, جو ناگپال صاحب اور ایکسپرٹس, ناگپال صاحب نے ایک اچھی بات کری تھی, انہوں نے انڈیا کے جو بھی ایکسپرٹس ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ ایکسپرٹ, ان سے مشورہ لے, اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹس انٹروڈیوس کیے. ظہور صاحب کو وہ پریشانی نہیں تھی کیونکہ ایک سسٹم آلریڈی ان پلیس تھا, اینڈ اے ساؤنڈ اینڈ ڈپینڈیبل سسٹم. لیکن ظہور صاحب نے اکیڈمکس پر دھیان دیا, اس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. اب سکمز 500 بیڈوں تک محدود نہیں رہا, اس کے بعد گروتھ گریجولی آتی رہی.
آج یہ آلموسٹ 1100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، انیشلی جو ڈاکٹر وہاں تعینات ہوئے امپورٹنٹ پوزیشنز پر، جو ان کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے موسٹلی آؤٹ سائڈ سے تھے، آؤٹ سائڈ کشمیر، کیونکہ کوشش یہ رہی کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کریں اور جو بیسٹ اویلیبل ہے اس کو لایا جائے۔ تو ان لوگوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، اچھا کام کیا۔ دس گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس کی بنیاد ڈالی وہ ان لوگوں کی وجہ سے، اور وہ بنیاد بہت مضبوط بنیاد ہے، ایسا نہیں اور کہیں پہ اس کے بعد ایبریشنز وغیرہ بھی آ گئے تو شوق کسی نے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کام کیا۔ یہ ایک پہلو ہے ڈیولپمنٹ کا، گروتھ کا، سکمز کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں کشمیر میں نامساعد حالات رہے 1989 سے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سکمز چھوڑنا پڑا، جو باہر سے آئے تھے، بڑے سینئر لوگ، ایکسپرٹس تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ And then became a testing period for the local talent. اور لوکلز میں وہی کہ جو فوکس ہونا چاہیے تھا اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی۔ ہاں، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو امین صاحب انفلوئنس نہیں کر سکتے یا کوئی اور صاحب، وہ سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوکلز نے بھی یہ جو نامساعد حالات تھے، اس میں جو کمپٹنٹ سٹاف تھا وہ سکمز کم، بالکل۔ اب کیا کرنا پڑا کہ کچھ جو کم تعلیم یافتہ یا کم تجربہ یافتہ لوگ تھے ان کو بھی جاب ملا انیشلی، and then they grew within the institution. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ اگر نامساعد حالات نہ ہوتے تو سکمز آلریڈی پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جموں کشمیر کا بہترین طبی ادارہ ہے، میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ نیشنل لیول پر اتنا نہیں کر پایا جتنا کر سکتا تھا، اس کا پوٹینشل تھا۔ یہ ایک ہم نے ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نامساعد حالات میں جتنا کام وہاں کہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہاں، ایسا بھی بتاؤں میں آپ کو، کبھی کبھی سکمز کے اندر بھی گولیاں چلی ہیں، آئی واز دیئر۔ آپ انہی حالات میں وہاں نہایت اہم انتظامی ذمہ داری سنبھالے، لیکن جو رسپانسبلٹی تھی ڈاکٹرز کی، نرسز کی یا ٹیکنیشینز، ٹیکنالوجسٹ کی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس میں جو شوق تھا وہ مور کمیٹڈلی، بہت ساری جو زندگیاں ہیں وہ بچائی لوگوں نے۔ ایک چیز میں نے وہاں ایڈ کری ان دنوں، ایکسیڈنٹ ایمرجنسی سروس، پہلے چھوٹی سی ایک کیجویلٹی تھی، اس چھوٹا کمرہ تھا، اس میں 8 کوچ ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو اس کو ایکسپینڈ کیا، 100 بیڈ بستروں والا ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ایکسیڈنٹ ایمرجنسی سروسز۔ اور اناگریشن میں ان دنوں جب چیف منسٹر وہاں آئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، تو جب ربن کاٹا، سارا دیکھا، اس نے ایک کمنٹ کیا کہ ایم آئی ان کشمیر اور ایم آئی ان یونائٹڈ اسٹیٹس، وہاں کا دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو ڈائریکٹر ان دنوں تھے پروفیسر مراج، انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ جو بندہ ہے تابش، یہ اسی کا کنٹریبیوشن ہے۔ ہاں، میں نے آپ کے البم میں وہ تصویر بھی دیکھی ہے جب اس کا وہ ربن کاٹا جا رہا ہے، اور اس میں جو جس کو کہیں گے کہ آپ وہ نگاہیں جو اپنے اندر ایک شاباشی کے جذبے کو، ایک تحسین کے جذبے کو سموئے ہوئے ہیں ان سارے مہمانوں کی، وہاں آپ مرکز ہیں ان نسلوں۔ اس میں نہیں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں نے پہلی بار سکمز میں ایک چیز انٹروڈیوس کی تھی، اس کو کہتے ہیں لیول سسٹم۔ اسی میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی یا ایمرجنسی میڈیسن کہیے، جو دنیا میں کہیں نہیں تھی نہ ہے، اس کو لیول سسٹم، لیول فرسٹ، لیول سیکنڈ، لیول تھرڈ، لیول فورتھ۔ لیول 1 پر جو پیشنٹ آتے تھے، جن کو زکام، کھانسی، کمر درد،
وہ الگ رکھا ان کو، ان کے لیے کنسلٹیشن الگ. لیول 2 میں ان کے اس سے زیادہ جو ان کو تکلیف تھی ان کو اسیس کیا جاتا تھا، پراپر ایگزامینیشن، اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ دوائی دے کے گھر بھیجنا تھا. جن کو 12 یا 24 گھنٹے کے لیے ہسپتال میں رکھتے تھے اس کو ہم نے لیول 3 بنایا. جن کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت بتانا تھا ایکسیڈنٹ ایمرجنسی اس کو لیول 4 پر دبایا. یہ کانسیپٹ ابھی بھی سکمز میں ہے اور انٹروڈیوس ہم نے کیا ہے. اینی وے بڑا انوویٹو بھی ہے، بڑی جدت ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے وہاں کے جو آپ کے کنٹریبیوشنز، میں نے آپ کے ایوارڈز کی ایک بہت بڑی فہرست دیکھی ہے جو ایکنالج کیا گیا ہے آپ کے کنٹریبیوشن کو، لیکن میرا اپنا یہ ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ اٹ اسٹل ریمینز انڈر ایکنالجڈ دا وے یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ. چاہے وہ وہاں پہ رہ کے آپ نے جب آپ اس انتظامی ذمہ داری پہ، میں 2-3 پہلو کم از کم کور کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہم اس میں ایک وقفہ بھی لیں گے. اگر آج کی تاریخ میں ڈاکٹر امین تابش کو یہ کہا جائے کہ ہمارا جو طب کے شعبے کا منظرنامہ ہے کشمیر میں، آپ 3 کچھ ایسی سجیشنز دے دیجئے جس سے یہ بہتر ہو جائے، ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ میں صرف سکمز کے حوالے سے بات، آپ کی نظر چونکہ پورے اس منظرنامے پہ. ایک بات بتاؤں امین صاحب کہ اگر مجھے کوئی اپرچونٹی ملی ہوتی ہے ٹاپ پوزیشن پر تو بہت کچھ ذہن میں تھا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہاں وہ اپرچونٹی نہیں ملی. اپرچونٹیز مجھے ملی ساری دنیا میں جموں کشمیر کے علاوہ. آپ یہ بتاؤں، عجیب قسم کا سانحہ ہے یہ کہ جہاں آپ شوق رکھتے تھے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں، ابھی بھی وہ تمنا ہے، وہاں نہیں، اور جہاں نہیں وہاں موقع ملا. انگلینڈ میں مجھے انہوں نے پرنس کی طرح ٹریٹ کیا، پرنس، بٹ آئی کنٹریبیوٹ، آئی ورکڈ ویری ہارڈ. لیکن جو کنٹریبیوشن مجھے انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن جس کو کہتے ہیں، وہ میں سعودی عرب گیا، میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا کسی جاب کے لیے، نہ کوئی انٹرویو ہوا. کہیں سے میرا CV دیکھا تھا، پروفائل، دے اپروچڈ می، اور میں ان کو ٹالتا رہا کہ نہیں جانا ہے. انہوں نے اپنے ڈین کو یہاں بھیجا، وہ اوبرائے پیلس جس کو آج گرینڈ پیلس کہتے ہیں، وہاں آئے اور بتایا کہ پلیز اتنی عزت دے رہی ہیں. میں تو ایک ادنا ذات، یہ تو کسی کو بھی ہائر کریں، ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں، پیسہ بہت ہے، تو وہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یہ، اور بلیو می ان کے پاس آلریڈی میری 3-4 کتابیں ان کی لائبریریز میں تھی. یونیورسٹی میں پروفیسر آف میڈیکل ایجوکیشن تعینات کیا. ایشیا سے کوئی پروفیسر نہیں تھا سعودی عرب میں پہلا پروفیسر ہوں. اس سے پہلے یہاں بہت ریناؤنڈ ڈاکٹر کشمیر کے جو ہاں سکمز کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، ان میں سے 3 ان کو بھی موقع ملا وہاں جانے، لیکن ان میں سے کوئی پروفیسر عہدے پر نہیں تھا. وہاں میں نے 2 چیزیں دی ان کو. ایک جو یونیورسٹی تھی جہاں مجھے سلیکٹ کیا گیا، اس میں نے اس کو گلوبل میپ پر لانے کی بہت کوشش کی. جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کولابریشن، جو ویسٹ کے ہیں ان کے ساتھ کولابریشن کیا، اور اکیڈمک ایکسچینج آف انٹلیکٹ جو ہے وہ کیا. وہاں میں نے ایک ریسرچ جرنل انٹروڈیوس کیا، جرنل آف ہیلتھ سائنسز، جو انڈیکسڈ ہے. انڈیکسڈ مینز کہ جو امریکن ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، اور پب میڈ جس کو کہتے ہیں، وہ 1 سال میں نے اس کو انڈیکس کروایا. حالانکہ یہاں 25 سال 20 سال بھی لگتے ہیں اور نہیں ہوتے انڈیکس. جب وہاں وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تابش آپ یو اسٹے ود اس، where you want to go back. میں نے کہا نہیں، میری کمٹمنٹ وہیں پر ہے، مجھے واپس جانا ہے. انہوں نے چٹھیاں لکھی یہاں. ان دنوں چیف منسٹر غلام نبی آزاد صاحب تھے، اس کو چٹھی لکھی، اس کو آپ اسپیئر کریں ہمارے لیے 10 سال کے لیے. انہوں نے نہیں مانا آزاد صاحب، انہوں نے ان کو لکھا کہ وی نیڈ ہم. تو پھر انہوں نے ایکسٹرنل افیئرس منسٹری گورنمنٹ آف انڈیا سے رابطہ کیا. اگین
لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا 2 سال کے بعد مجھے واپس آنا ہے۔ ایک چیز انہوں نے کہی کہ تابش وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو انڈیا؟ میں نے کہا میں بورن دیئر، کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو سعودی سٹیزنشپ۔ سعودی سٹیزنشپ کسی کو نہیں ملتی، ریئرسٹ آف دا ریئر۔ میں نے کہا یہ بھی میرے لیے نہیں۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ کی وائف کیا؟ میں نے کہا وہ شی از آلسو این امپلائی۔ کہا کہ جتنا وہ سیلری لیتی ہے اسے دوگنا ہم اس کو گھر بیٹھے۔ بٹ یو تھرڈ تھنگ جو انہوں نے کہی، کہا کہ ہم آپ کو ہر مہینے بلینک چیک دیا کریں گے، آپ اس پر اماؤنٹ خود لکھیں گے۔ یہ رسپیکٹ ملی وہاں۔ ایک تو اس یونیورسٹی کو گلوبل میپ پر لائے، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر میں فرسٹ یونیورسٹی جو سعودی میں بنی اس کو الراجی یونیورسٹی کہتے ہیں، اور کنسیپچول پلاننگ اس کو میں نے دی ہے۔ یہ میں کر سکتا تھا، لیکن جب آپ مجھے موکس کے لیے سپیس دے دے، اپرچونٹی دے۔ اس ریاست میں ایسا کچھ ہوا نہیں، بہت مشکلات کا سامنا تھا، بہت تکالیف اٹھانے پڑے۔ اپریسیشن کی بات چھوڑیے، پریشانیوں میں ڈالا گیا وقتاً فوقتاً، تو لیکن اللہ کی مہربانی ہے، ہمیشہ سرخرو، ہائی مطلب یہ سر اٹھا کے جیے ہیں۔ اب آپ نے سوال پوچھا کہ یہاں کیا چاہیے۔ یہاں جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ ہیفازرڈ ہے۔ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو آئسولیشن میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ یہاں جو بنیادی پرابلم ہے، یہاں جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں ہیلتھ پالیسی نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت بار بتائی، ٹائمز آف انڈیا، ٹریبیون میں چھپے ان دنوں، آج سے 10 12 13 سال پہلے، کہ یہاں ایک ہیلتھ پالیسی ہونی چاہیے۔ اور میں نے آفر کیا 2 چیف منسٹرز کو، میں نے کہا میں آپ کو ہیلتھ پالیسی بنانے میں مدد کو، میں نے کہا بناؤں گا، میں نے کہا آئی ول اسسٹ یو۔ You could be the architect of it and then others could contribute. جب بات کرتے تھے ہاں جی ٹھیک ہے وہ ہے یہ ہے۔ ایک بار میں نے ایک چیف منسٹر صاحب کو ایک ویژن ڈاکیومنٹ دیا سکمز کا، ینگ چیف منسٹر تھا، تو انہوں نے ایک وہ 10 پیج پر تھا، کہا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، میں اس کا ایک ایک حرف پڑھوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ کو کہیں ایکسپلینیشن چاہیے، کلیریفیکیشن چاہیے، مجھے کال کیجئے، میں لیکن وہ ڈاکیومنٹ کبھی سامنے نہ آیا۔ تیسری بات، یہاں ایک یہ جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن، وہاں کوئی کیس چل رہا تھا، سکمز میں بھی ہم کو بھی بلایا گیا، تو نازکی صاحب وہاں چیئرمین تھے اس کے، تو اس نے کہا کہ تابش یو آر این ایکسپرٹ، کین یو گیو اس اے ریفرل پالیسی so that I can forward it to the government and I will get it implemented۔ میں نے پالیسی بنانے میں 2 ہفتے لگائے، ڈاکیومنٹ ان کو دیا، شاید انہوں نے گورنمنٹ کو بھی بھیجا، لیکن it could not see light of the day۔ 2 چیز نہیں، تیسری چیز، جب تک پراپر پلاننگ نہیں ہوتی ہے ہیلتھ سسٹم کی، ہیلتھ سروسز کی، کسی بھی تو ایک تو میں نے بتایا ہیلتھ پالیسی، دوسرا بتایا ہے ریفرل سسٹم، کیونکہ زکام بھی ہوتا ہے کسی کو، زکام سر درد کے لیے بھی۔ میں نے ایک اور سجیشن دی تھی آج سے 15-20 سال پہلے، کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ان کو آپ اسٹرینتھن کریں، دے شوڈ بی ٹیچنگ ہاسپٹلز، اور وہاں جو میڈیکل گریجویٹس ہیں وہیں سے ٹریننگ لے لی۔ ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گا، یہ ایک جو آپ کی گفتگو کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک بہتی دریا کی دھارا کو روکنے والا معاملہ ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی شخصیت کا یہ والا پہلو بہت ہی اہم ہے، اور اس میں بہت زیادہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ کوئی ایسی بات جو میں اپنے سوالوں کے آئینے میں آپ تک نہ پہنچا سکا، یا کوئی ایسی بات جو آپ چاہیں گے کہ ضرور اس والے سیگمنٹ کا حصہ بنے، اس کا انتخاب میں آپ پہ ڈال رہا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میری پیشہ ورانہ زندگی ہے یہ ہیلتھ کیئر، میڈیکل ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہے۔ پہلے اس کی بات کروں گا میں کہ جو ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں وہ پراپر پلانڈ ہونی چاہیے۔ پلاننگ از ویری امپورٹنٹ، ادروائز آپ بلڈنگ کہیں پر کھڑے کریں گے اس کا کوئی معنی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کوالٹی، کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی پر کو زور دیا جانا چاہیے۔
تیسری بات جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہم نہ انٹروڈیوس کریں ہیلتھ سسٹم میں کوئی اہم کامیابی یا پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ڈیولپنگ کنٹری، اس میں 3 اہم باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو غربت ہے، غریبی۔ 40% جو پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے، ان کے پاس ہیلتھ کیئر کا کوئی وسائل نہیں ہے، ایون کھانے پینے کے لیے بھی ان کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کرپشن جب تک ڈیولپنگ کنٹریز میں ختم نہ ہو تب تک بہتر نتائج کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کو آپ ویسٹ سے یا مڈل ایسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، وہاں کرپشن نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے گڈ گورننس۔ جب تک آپ کے پاس گڈ گورننس نہ ہو تو یہ چیزیں ممکن نہیں۔ لیکن زندگی کے لیے امین صاحب لڑنا پڑتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک پیسیج ہے میرا جو میں نے ایک اسپیچ دی تھی، یہ میں آپ کے لیے پڑھوں اور ناظرین شاید اس کو پسند کریں گے، کیونکہ جو ہیلتھ کیئر اور ڈیزیز پروفائل ہے یہ چینج ہوا ہے۔ آبادی بہت کم تھی آج سے 50 سال پہلے، آج بہت زیادہ ہے۔ جو ڈیزیزز پہلے ہوا کرتی 30-40 سال پہلے، انفیکشس ڈیزیزز، وہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ اب لائف سٹائل ڈیزیزز آ رہی ہیں اور اس میں منظرنامہ پورا بدل رہا ہے۔ لائف سٹائل ڈیزیزز میں مثلاً کارڈیک ہارٹ پرابلمز ہیں، کینسر ہے، مینٹل ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ان کا بوجھ جو ہے ہیلتھ سسٹم پر بہت زیادہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ٹراما ہے، انجری ہے، جو ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوتی ہے۔ اینی وے یہ جو میں ایک پیسیج پڑھوں گا شاید پسند کریں گے لوگ۔ وی آر لیونگ in exciting times. Technology is transforming every aspect of the way we live. The innovations we are seeing in every field are profound. Digitalization is making us ask ourselves new questions. What, how, who, where, when, and why. Globalization is changing education, business, and everything else. In the opening paragraph of most famous novel, The Tale of Two Steeds, Charles Dickens, the celebrated English novelist of the Victorian era, had beautifully described the equivocal attributes of his time. He says, I quote, "It was the best times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct to other way. In short, the period was so far like the present period that some of the noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil. In the superlative degree, we can compare it. It is a comparison only. This description is the perfect representation of the society getting through phase of transition. Out of the greatest challenges facing society in the 21st century is the changing burden of disease with a shift from communicable disease to non-communicable diseases. یہ ایک جو آج کی حقیقت اور آج جو طب کی دنیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال یا نشان ان سارے ایکسپرٹس کے لیے ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے۔ شاید ان کو انسپائر کرنے کے لیے یہ جو الفاظ کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس میں بھی وہی ایک کمبینیشن جہاں ایک طرف آپ طب کی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کو سبسٹنشیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک ناول کا پیسیج لے لیا ہے۔ تو شخصیت کے اس امتزاج کو اور اس خوبصورت امتزاج کو اپنے ناظرین تک پہنچانے میں ہمیں ایک اور صحیح یہ کرنی پڑے گی کہ آپ کی جو زندگی کا ادبی پہلو ہے اس پہ بات کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم اپنے ناظرین کو صرف اتنا سا انتظار کراتے ہیں کہ ہم اس منظرنامے کو جو ویژولی آپ تک آ رہا ہے اس کو بدلنے جا رہے ہیں۔